المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. تو اس بارے میں علماء کرام نے عقائد کی کتب میں بہت تفصیلات ذکر کی ہیں. ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ الگ الگ ذکر ہوں تو پھر ہر ایک کا مطلب پورا دین اسلام ہوتا ہے. تو اس وقت لفظ اسلام ہو یا ایمان، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور اگر یہ دونوں الفاظ ایک ہی سیاق اور جملے میں مذکور ہوں تو پھر ایمان سے باطنی یا روحانی اعمال مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہ قلبی عبادات، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے محبت، خوف، امید اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص وغیرہ. اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جن کے ساتھ قلبی ایمان بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. تو دوسری صورت میں ان ظاہری اعمال کو کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا پھر منافق تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ ایمان کو بسا اوقات اسلام یا عمل صالح کے ساتھ ملا کر ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے. اور بسا اوقات لفظ ایمان کو اسلام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین اور مومن مرد اور مومن خواتین. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ خانہ بدوشوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. آپ کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے، تاہم تم کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو ہم نے ان میں سے جو بھی مسلم تھے انہیں وہاں سے نکال لیا، تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا. ان آیات میں جب ایمان کو اسلام کے ساتھ ذکر فرمایا تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال لیے، مثلا شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ. اور ایمان سے مراد قلبی امور لیے، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان. تاہم جب ایمان کا لفظ اکیلا ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام اور اعمال صالحہ سب شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے درجات بیان کرنے والی حدیث میں فرمان ہے ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. تو یہی طریقہ کار دیگر تمام احادیث کے ساتھ اپنایا جائے گا
جن میں نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب لفظ ایمان اور اسلام دونوں اکٹھے ذکر ہوں تو پھر اسلام سے مراد ظاہری اعمال لیے جاتے ہیں، جس میں زبان سے ادا ہونے والے کلمات اور اعضاء سے ہونے والے اعمال شامل ہیں، اور یہ کلمات اور اعمال کامل ایمان والا مومن یا کمزور ایمان والا مومن بھی کر سکتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ خانہ بدوشوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تاہم تم کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح منافق شخص، اسے ظاہری طور پر تو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن وہ باطنی طور پر کافر ہے، اور ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو، جیسے کہ فرمان باری تعالی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوگا، لہٰذا ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.